على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اپنی اصلاح کی فکر ہے. کہنے والا بھی محتاج ہے، آنے والے بھی ضرورت مند ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا لے، صالح بنا لے. یہ لوگ چیزیں یہ آن لائن شروع ہو گئی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو سن لیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تو اچھا ہے جو دور دراز رہتے ہیں، ان کا پہنچنا مشکل ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی کو نیک صحبت مل جائے. طلب کے انداز سے جب آتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے، کچھ مشقت بھی اٹھاتا ہے، اور پھر اہل مجلس میں کتنے لوگ نیک ہوتے ہیں جن کی برکت سے بات دل میں اتر جاتی ہے. نہ سننے سے تو ان ذرائع ابلاغ سے بھی دور بیٹھ کر سننا اچھا ہے، لیکن اللہ نے اگر موقع دیا ہو اور بآسانی اس قسم کی مجالس میں شرکت ہو سکتی ہو تو یہ ہماری زندگی کی اور دینی زندگی کی ایک غذا ہے. اس کی ہمارے بچوں کو بھی ضرورت ہے، ہماری عورتوں کو بھی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں اور بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے. اچھی صحبت. دین آدمی سیکھتا ہے، دین کی حقیقت سامنے آتی ہے، دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایسی مجالس یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. تو ہمیں ہمیشہ آنے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنا اس احساس کو اور اس نیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں اپنی اصلاح کی خاطر. بس اوقات آدمی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے اور کورا رہتا ہے. بعض ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ کے نبی جیسے ذات کی صحبت ملی ہے اور آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھتے اور کچھ حاصل کر نہ پاتے. ان کے اندر کا نفاق ختم نہ ہوتا، اندگی کی گندگی ختم نہ ہوتی. اس سے بڑھ کر نیک صحبت کیا ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا کہ صحبت تو بہت اچھی ہے، برسنے والا بارش کا پانی بہت مفید ہوتا ہے زمینوں کے لیے، لیکن ایک زمین ہے جو باغ کی زمین ہے، وہاں جب وہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو پھل نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، پودے اگتے ہیں. اور ایک ایسی زمین پر وہی بارش کا پانی جو چٹیل ہے، چٹان ہے، وہاں تو کوئی نہیں سبزہ ہوتا اور وہاں تو پھل پھول وغیرہ کوئی نہیں نکلتے. تو وہ جو آنے والے لوگ ہوتے تھے وہ سخت زمین دل کی رکھتے تھے. اچھی صحبت کا پورے طور پہ فائدہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دلوں میں عقیدت ہو، جن کے دلوں میں محبت ہو اور جن کے دلوں میں سچی طلب ہو. وہ آنے والے نبی کی صحبت میں عقیدت سے خالی ہوتے تھے، محبت سے خالی ہوتے تھے، سچی طلب سے محروم ہوتے تھے. مہینوں آپ کی صحبت میں آتے، جیسے آتے ویسے اٹھ کے چلے جاتے، کچھ حاصل نہ ہوتا.
تو اچھی صحبت کا فائدہ اور اس کا مفید ہونا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے ایسوں کی صحبت دے دے جن کی میرے دل میں عقیدت بھی ہو اور جن کی میرے دل میں محبت بھی ہو اور میں سچی طلب کے ساتھ آؤں، تو میرے عزیزو آدمی بہت کچھ لے کے اٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے میری بیماری ہی وہ تھی جس کا علاج بتایا گیا، میرا تو مسئلہ ہی یہی تھا جو میرے سامنے اس کا حل آ گیا ہے۔ میں تو پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہیں پاتا تھا، مجلس میں آیا مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ تو عقیدت سچی ہو، محبت ہو اور اچھی صحبت مل جائے۔ ایک آدمی بیت اللہ ہے، بیت اللہ تو سب کے لیے بیت اللہ ہے، لیکن ایک بوڑھا آدمی 80 سال کی پونجی اکٹھی کر کے عقیدت کا توشہ لے کر، محبت کی دولت لے کر سچی طلب کے ساتھ بیت اللہ جاتا ہے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حاضری ہوتی ہے اور ولی بن کے واپس لوٹتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو صبح شام وہاں ہوتا ہے، صبح شام اسے دیکھتا ہے اور مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، جیسی اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے اپنے علاقے میں آتا ہے، اسے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ فرق کیا ہے کہ وہ بوڑھا عقیدت لے کے آیا، محبت لے کے آیا، سچی طلب لے کے آیا، وہاں سے بہت کچھ پایا، اور دوسرا آدمی ایک رسمن وہاں کھڑا رہا، رسمن بیت اللہ کو دیکھتا رہا، ملازم کے طور پہ وہاں زندگی گزاری، بیت اللہ اس کے سامنے بھی رہا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو نیک صحبت، ایک آدمی آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے نیکوں کے ساتھ، مہینے سال گزر جاتے ہیں اور بس اوقات اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تو اس میں نیک صحبت کا اثر کوئی نہیں، اس میں نیک صحبت کا مسئلہ نہیں، اصل میرے دل کی وہ عقیدت ہے اور وہ محبت ہے اور وہ سچی طلب ہے، اگر وہ نصیب ہو جائے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ حضرات دور تشریف بھی لاتے ہیں، مجاہدہ بھی ہوتا ہے، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، تو اس کا استحضار رہا کرے، اس کا استحضار رہا کرے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ جب ہم اٹھیں کچھ لے کے اٹھیں، کچھ لے کے اٹھیں، اور اگر ہمارا یہاں آنا مہینوں سے ہو رہا ہے، سالوں سے ہو رہا ہے، تو ہم احتساب کرتے رہیں کتنی بڑھوتری ہوئی ہے، کتنی بہتری ہوئی ہے، کتنی اللہ رب العزت کے فرما برداری پر آئے ہیں، اس کی فکر ہو۔ تو ایک بات عرض کرنی تھی آج ایک خاص، کہ وہ ہمارا یہ آنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ پھر ہم نے ایک قرآن کی آیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں میں وہ بندہ بھی ہے جس پر تکالیف آتی ہیں، جس پر بیماریاں آتی ہیں، جس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، جنہیں اللہ بہت دے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے بڑا خوش ہے، اور اللہ کے کلام میں کیا ہے؟ واللہ یحب الصابرین۔ آدمی کو اپنے جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، عزت سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کی محبوب ترین چیزیں، جان سے،
مال سے، اہل و عیال سے، عزت سے. تو ایمان والے کی زندگی میں کبھی جان کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی اولاد کے لیے تکلیف آتی رہتی ہے، تکلیف آتی رہتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے. پوچھا تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، نعمت ملتی ہے شکر کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے صبر کرتے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تو واقعی ایمان والے. یہی تو ایمان کی علامت ہے. نعمت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کوئی آزمائش تکلیف آئی، اس کو بھی اللہ کا عطیہ سمجھا، صبر کیا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ راضی رہا. یہی تو ایمان ہے. فرمایا واقعی تم ایمان والے ہو. تو اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. واللہ یحب الصابرین. اللہ ساتھ ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین. نیکیاں کی نا، اللہ ناپ تول کے دیتا ہے، اللہ ناپ تول کے دیتا ہے. لیکن صبر ایسی نیکی ہے کہ اللہ بھر بھر کے دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ادھر کوئی حساب نہیں. کوئی بھی نیکی کر رہا ہے ناپ تول کے مل رہا ہے. صبر ایسی نیکی ہے اس کے لیے کوئی تول نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب کے بھر بھر کے مل رہا ہے. جب آدمی کسی تکلیف میں آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ بائیں فرشتے سے کہتے ہیں لکھنا بند کر دو، لکھنا بند کر دو. اور دائیں سے کہتے ہیں نیکی نہیں بھی کر رہا نا، جو پہلے کر رہا تھا وہ بھی لکھنا شروع کر دو، اور جو اس پہ صبر کر رہا ہے اس کو بھی لکھنا شروع کر دو. یہ اس کا سیزن لگ رہا ہے، یہ ایمان والے کا سیزن لگ رہا ہے. جو نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے وہ بھی لکھنا شروع کر دو. سیزن ہے، اس کی کمائی ہے. تو بڑے حوصلے کی بات ہے. بس اوقات آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو آدمی مایوس سا ہو جاتا ہے، مایوس سا ہو جاتا ہے. اور اگر آزمائشیں اور زیادہ گھیر لیں نا امید سا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا دین ایسا ہے، نعمت ملے، نعمت ملے تب بھی ہمارا دین خوشی کی بات بتاتا ہے، اور آزمائش آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تب بھی ہمارا دین حوصلہ دیتا ہے. مایوسی نہیں ہے، اس پر بھی انعام ہے، اس میں بھی کمائی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بندہ مومن کسی نہ کسی آزمائش میں رہتا ہے، اور نہ کوئی تکلیف اسے چھوتی رہتی ہے، اور پھر زمین پہ ایسا چلتا ہے کہ اس کے بدن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا باقی نہیں رہتا، صاف ستھرا رہتا ہے. تو تکلیف بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوتا ہے. آدمی کے اخلاق درست ہوتے ہیں، آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، آدمی کو اپنی غلطیوں پہ تنبہ نصیب ہوتا ہے. سچ یہ کہ آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ لگتا ہے. میں اپنی بے بسی سامنے آتی ہے، اپنی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. اخلاق درست ہوتے ہیں
مختلف قسم کی تکالیف ہوتی ہے. ایک تکلیف ہوتی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. یہ تکلیف آئی ہے نا، یہ عذاب کا کوڑا ہے. دوسری تکلیف آتی ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. یہ دوسری تکلیف ہے. پہلے تکلیف آئی عذاب کا کوڑا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ تکلیف کی اس گھڑی میں اور آزمائش کے اس موقع پہ یہ اللہ سے اور دور ہو جائے. جو اعمال کر رہا تھا وہ بھی چھوٹنے لگے، جو دعائیں کر رہا تھا اس سے بھی محروم ہو گیا، جو نیکیاں ہو رہی ہوتی اس سے بھی دور نکلا، شکوے شروع ہو گئے، شکایات شروع ہو گئے. یہ تکلیف عذاب ہے. دوسری ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. غلطی کی سزا ملی، یہ کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے یا رسول اللہ اب اس سے کون بچے گا؟ اس لیے کہ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، اب سزا سے کون بچ پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے فرمایا صدیق، ٹھوکر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہو، سر میں درد ہوتا ہے، تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں، زندگی میں ناگواریاں ہوتی ہیں، یہ ساری کے سارے کفارہ ہی تو ہیں. اس سے خطائیں معاف ہو رہی ہوتی، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے. اور تیسرا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے. گناہ ہوا توبہ کر لی، گناہ ہوا معافی مانگ لی، غلطی ہوئی بخشش مانگ لی، ادھر غلطی ہوئی ادھر اللہ سے رجوع کر لیا، گناہ نہیں ہے. ادھر بھی بیماری آ گئی، ادھر بھی آزمائش آ گئی، ادھر بھی تکلیف آ گئی، ادھر بھی امتحان آ گیا. تو یہ آزمائش اور تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. گناہوں کا کفارہ ہو جائے تب بھی وہ مصیبت رحمت، تب بھی رحمت، خطائیں معاف ہو رہی. کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، توبہ ہی نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے. سبحان اللہ. بدن صاف ہوتا رہے. بچہ ہوتا ہے نا، جب اماں اسے نہلا رہی ہوتی ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے اسے جیسے اماں بڑی زیادتی کر رہی ہے. وہ رو رہا ہو رہا تھا، چلا رہا ہوتا ہے، نہیں نہانا چاہتا. وہ خیال کر رہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ بڑی سختی ہو رہی ہے. لیکن اماں پھر بھی نہلاتی ہے، چیختا رہے چلاتا رہے پھر بھی نہلاتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے نا سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر اماں نہ نہلاتی تو آج کتنا گندا ہوتا. آج اس گندگی سے میرے اندر کتنی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. اماں نے شفقت کی تھی. تو اللہ رب العزت جب میل دور کرتے ہیں نا تو روتا بھی ہے یہ بندہ، یہ روتا بھی ہے، غم بھی آتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. لیکن جب سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی شفقت کا انداز ہے، یہ بھی اللہ کریم کی پیار کا انداز ہے. اگر یہ کچرا آج صاف نہ ہوتا ان آزمائشوں سے تو آج بارگاہ خداوندی میں کتنی رسوائی ہو رہی ہوتی، آج اللہ کے اس دربار میں کتنی ذلت ہوتی، آج کتنا رسوائی کا دن دیکھنا پڑتا. تو اللہ کریم نے زندگی میں وہ تکالیف دے دی. رو رہا تھا، بچہ چلا گیا رو رہا ہے، بیٹی چلی گئی رو گیا، کاروباری نقصان ہو گیا رو رہا ہے. لیکن اللہ تو حکیم ہے نا اور رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کوئی میل آیا صاف ہو گیا.
اور بس اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ اس کو اس کی برکت سے بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی کی بات تو سننی ہوئی تھی، تو جب میں یہ پڑھتی اور ساتھ کہتی ابدلنی بہا خیرن، میرا شوہر مر گیا ابو سلمہ، مجھے اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز دے دے، ان کلمات کی بدولت مجھے کوئی بہتر چیز دے دے، ابدلنی بہا خیرن، تو پھر تھوڑا میرا زبان رکتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر کیا چیز ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بہتر چیز ملے گی تو میں کہہ دیتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، انعام دیا، مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں محمد رسول اللہ مل گئے۔ کبھی تو اللہ یہاں بھی دے دیتا ہے۔ تو اس تکلیف میں بھی بڑی حکمت، اس آزمائش کے اندر بھی اللہ کی بڑی رحمت، اس امتحان کے اندر بھی اللہ کا بڑا پیار چھپا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تقریباً 32 سال تک بستر پہ پڑی ہوئی معصور سا جسم میں تھا اور ایک پہلو پہ تھا، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، سیدھے لیٹتے تھے، کھانا پینا قضاء حاجت اسی حال میں، لیکن جو آتا چہرے پہ ایسی بشاشت، ایسا کھلا ہوا، ایسی تر و تازگی کہ صحت مند کے چہرے پر بھی نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا اتنی طویل آزمائش ہے اور تمہارے چہرے پہ کوئی مایوسی نہیں ہے؟ اور ایسا کھلا ہوا چہرہ؟ فرمایا ہاں، میں نے سوچا کہ یہ حالت آئی کہاں سے؟ اس ذات کی طرف سے ہے نا جو حکیم اور رحیم ہے، تو اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی نا۔ تو میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، میں نے صبر کر لیا، اور یوں مجھے لگا جیسے عالم بالا کے ساری رکاوٹیں اور سارے پردے ہٹ گئے، اور ہر وقت میں عالم بالا کے مزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ساتھ ہو گیا، اللہ نے جو پیار کر لیا اس سے، واللہ یحب الصابرین، اس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ بتائیے ماں پیار کرے اور بچہ ماں کی گود میں ہو تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں، ماں کی گود میں۔ اور بتائیے کوئی اس ذات کے ہاتھ میں ہو اور اس کی محبت میں ہو اور اس کی رحمت کے سائے میں ہو، بتائیے میاں پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو اپنی سمجھ سے ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں نا، ہماری سمجھ ناقص، ہمارا علم ناقص۔ وہ صحابی عمران ابن حسین تھے، عمران ابن حسین 32 سال تک بستر پہ پڑے ہوئے۔ تو آزمائش جان میں آ گئی، مال میں آ گئی، اولاد میں آ گئی، عزت میں آ گئی۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سبحان اللہ۔
صحابہ سے بڑھ کر، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی پیاری جماعت اللہ کیا نہیں ہے نا. روئے زمین کے سب سے پیارے اور لاڈلے حضرات انبیاء. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ان پیاروں پر آزمائشیں آتی ہیں اور خوب آتی ہیں. تو آزمائش بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ایمان والوں کے لیے کہ ساری آزمائش، تکالیف، امتحان تمہاری زندگی میں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی سے کہا ہمارے ان بندوں کو جو صبر کرنے والے خوشخبری سنا دیجیے کہ جن پر جیسی تکلیف آتی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ، ہم تو اللہ کے تھے اور وہ مالک ہے، جیسا چاہے تصرف کر لے. ہم تو اللہ کے ہیں نا، اور اللہ مالک ہیں، جیسا چاہے ہم میں تصرف کریں. ہمارا مال بھی اس کا، ہماری اولاد بھی اسی کی، ہماری عزت بھی اسی کی، جیسا چاہے تصرف کر رہے. عائشہ بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چراغ بجھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا راجعون. عائشہ فرمانے یا رسول اللہ یہ تو مصیبت کے وقت پڑا جاتا ہے. فرمایا عائشہ جس سے ایمان والے کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچے تو پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس تصور کے ساتھ پڑھو، اس تصور کے ساتھ تو سکون مل جائے گا. اولاد ہے، صحت تھی، کوئی اور نعمت تھی، اللہ نے اپنی حکیمانہ انداز سے لے لی ہے. انا للہ و انا راجعون. ایسا ہی ہے جیسے کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، سامان زیادہ تھا، دوست نے اٹھا دیا، جہاں منزل پہ پہنچنا تھا واپس بھی کر دیا، ساتھ کوئی تحفہ بھی دے دیا. تو دنیا کے ایئرپورٹ پر اللہ نے کوئی نعمت لے لی، آخرت پہ ایئرپورٹ پہ اللہ واپس بھی کر دیں گے، ساتھ انعام بھی دے دیں گے. مایوسی کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اتنا دکھی، اتنا غم کیوں ہے؟ اسی غم کو لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ یہی غم تمہیں کیوں ستا رہا ہے کہ اس کو میری عزت کا خیال نہیں ہے، میری اولاد کا یہ ہو گیا ہے، میرا مال یوں چلا گیا ہے. اسی غم کو کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ بڑی سعادت مند خاتون تھی، سبحان اللہ. شوہر نے سفر پہ جانا تھا، بچے کی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، خوشی سے اجازت دے دی. جب سفر سے واپس آئے تو بچے کا انتقال ہو گیا. اسے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا. پھر خیال آیا کہ شوہر آئیں گے اور یہ خبر سنیں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، آرام بھی نہیں کریں گے، سفر بھی تھکاوٹ کا تھا، اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. تو سوچا کہ ان کو کھانا کھلانا ہے اور ان کو آرام کرانا ہے. کیسی صابرہ خاتون تھی، کیسا اللہ رب العزت نے برداشت عطا فرمایا تھا. شوہر آئے، پوچھا کیسا ہے بچہ؟ کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. سبحان اللہ، پہلے سے زیادہ آرام میں. حضرت عباس کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ. تو ایک دیہاتی آیا،
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے تعزیت کرنے لگے، اور بڑی شاندار تعزیت تھی، دیہاتی تھے، کہنے لگے تم سید زادے ہو اور تمہارے صبر سے تو ہمیں صبر ملتا ہے، اور پتہ ہے تمہارے ابا کہاں گئے ہیں؟ ساری زندگی تم ان کی خدمت کرتے اور خیال رکھتے، وہ راحت اور آرام نہ پہنچا پا سکتے جو انہیں آج آرام مل رہا، اور پتہ ہے اگر وہ تمہارے پاس ہوتے اور تمہیں کچھ دیتے رہتے تو وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیمارداری کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور تعزیت کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تعزیت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اور غم زدہ کر دیں، اور تیمارداری ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اسے اور مایوس کر دیں۔ تیمارداری کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ مریض کا حوصلہ بڑھا دو، مایوس نہ کرو۔ تعزیت کا بھی طریقہ ہے، اس کی ہمت بڑھاؤ، اسے امید دلاؤ۔ ہمارے ہاں تعزیت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے خاموش ہوئی، یہ چند آ گئی اور رولا شروع کر دیا، مہینوں بعد پھر آئی، غم زندہ کر دیا، غم تازہ کر دیا۔ تیماردار آیا، پہلے بیمار کم تھا، اس نے اور مایوس کر دیا۔ کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے ہمارے پاس تھا، ہم اپنے بچے کو کیا آرام دے سکتے ہیں جو ہمارا مولا اسے آرام دے گا، جو آرام اسے وہاں ملے گا۔ اگر ایک مسلمان ماں کو اور باپ کو اس پہ یقین آ جائے تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی، اس کا دکھ قابل برداشت ہو جائے گا کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو پہلے سے زیادہ راحت مل رہی ہے، میرے والد کو، میری والدہ کو پہلے سے زیادہ آرام مل رہا ہے، ہم کیا آرام دیتے جو آج وہ مزے کر رہا ہوگا۔ تو شوہر سمجھے ٹھیک ہو گئی، کھایا، آرام کیا، صبح ہوئی، کہنے لگے یہ بتاؤ اگر کوئی شخص امانت دے آپ کو اور پھر اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کرے تو تمہارا کیا طرز عمل ہوگا، کیا رویہ ہوگا؟ کہا اس کی امانت خوشی خوشی واپس کر دیں گے۔ فرمایا ہاں، اللہ نے اولاد کی شکل میں امانت دی تھی اور اس ذات نے اپنی امانت واپس لے لی۔ یہ میرے عزیزوں تبھی آتا ہے جب اس بات کا استحضار اور دھیان ہو کہ اللہ اس پہ دے گا کیا، اور ہم کہاں جانے والے ہیں، اور ہماری اولاد کہاں گئی ہے، کل ملاقات ہو جائے گی، جدائی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ساری جدائیاں برداشت کرنا آسان، پھر یہ سارے غم برداشت کرنا آسان کہ اس پر ملے گا کیا۔ تو ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے صبر۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گئے جیسے جسم میں سر ہوتا ہے نا، یہی حیثیت ایمانی زندگی میں صبر کی ہے۔ ایمانی زندگی میں صبر کی یہی حیثیت ہے، صبر۔ ہاں، ہمیشہ عافیت مانگے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، لیکن میرے عزیزو جب کوئی تکلیف آ جائے اور جب کوئی بیماری آ جائے اور جب کوئی آزمائش آ جائے، سمجھ لو یہ بھی اللہ کی مہربانی کا ایک انداز ہے، یہ بھی اللہ کے پیار کا ایک انداز ہے۔
وہ نعمتوں کے ذریعے بھی اپنا قریب کرنا چاہتا ہے اور آزمائشوں کے ذریعے بھی اپنا پیارا ہی بنانا چاہتا ہے. اس کی مرضی ہے اور حکیم ذات ہے. تو وہ ذات تو اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو ایسی ازمائش، ایسی بیماری، ایسی تکلیف جس میں اس شخص کو اللہ کا رجوع نصیب ہو جائے، دعائیں نصیب ہو جائیں، اپنی خطاؤں پہ نظر مل جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے. وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ آزمائش اللہ کی رحمت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی مہربانی ہے، ان پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں. آزمائش آئی تو جان میں بھی آتی ہے، مال میں بھی آتی ہے، اہل و عیال اولاد میں بھی آتی ہے، عزت میں بھی آتی ہے. آزمائش آتی ہے، لیکن یہ صابر رہتا ہے. رحمت ہے، اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص تقوی کی زندگی گزارتا اور اس پر آزمائش آ جاتی ہے، پرہیزگار، تکلیف آ جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو مانوس آواز ہے، وہی تو بڑا تیرا پیارا ہے، پھر یہ تکلیف کیسی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجھے اس کا دعا مانگنا اچھا لگتا ہے اور مجھے اس کا پکارنا پسند ہے، میں اس کے ذریعے اسے بہت نوازنا چاہتا ہوں. بعض بچے ہوتے ہیں نا، بعض بچے ہوتے ہیں ایک تو بیکاری ہوتا ہے اور اس کے مانگنے کا انداز بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے، تو آپ جلدی سے دے کر جان چھڑاتے ہیں. اور ایک بچہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹافی قریب کرتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، پھر قریب کرتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، کوئی چیز قریب کرتے ہیں پھر پیچھے کرتے ہیں. کیوں؟ اس کا مانگنے کا انداز آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بسا اوقات بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس آزمائش میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. اگر اسے وہ چیز مل جائے جو وہ چاہ رہا ہے تو اتنی بڑی عبادت سے محروم ہو جائے گا، اتنی بڑی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اتنی بڑی دل کی رکت سے محروم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو اور میرے قریب ہونے دو، اس کی نیکیوں کا آخرت میں ذخیرہ اور ہونے دو. تو اور اللہ کے قریب ہو رہا ہے. ہاں آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دعاؤں میں اور زور لگا لینا، عبادت میں اور زور لگا لینا، اللہ کے اور قریب ہونا. ہم آسان سے نسخہ ڈھونڈتے ہیں، کسی نے نظر لگا دی، عامل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ادھر ایک سے چکر دوسرے چکر، ہماری زندگی اسی گرد گھوم جاتی. اور عامل کہہ دے کہ ہاں کسی نے کر دیا ہے تو گناہوں کی ایک نئی مصیبت کھل جاتی ہے، اس سے بدگمانی، اس سے بدگمانی، اس سے بدگمانی. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، رحمت بن سکتی تھی، اللہ کا قرب بن سکتا تھا، یہ تو اس آزمائش میں اللہ سے اور دور ہو گیا. بڑے پیارے اللہ کے پیارے ہیں اور بڑی آزمائش میں آ گئے، لیکن آزمائش کی گھڑی میں یہ نہیں کیا کسی اور کا درد دیکھا ہو. انہ اواب، بڑا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے نعم العبد، میرا بڑا اچھا بندہ ہے، میرا بڑا اچھا بندہ ہے، اور خوب ان آزمائش کی گھڑیوں میں میری طرف رجوع کرنے والا ہے.
ہم تو بس اوقات کہتے ہیں ہم اتنے بڑے بزرگ ہیں اور پھر ہمارے اوپر ازمائش. کسی کی نظر ہی ہوگی، اس لیے کہ خطا تو ہماری ہے ہی نہیں نا، کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، خطا تو کفارہ تو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نظر ہی ہوگی. اور پیغمبر ہے اللہ کا، کیا کہتا ہے پیغمبر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میرے سے کوئی قصور ہو گیا معاف کر دے. سبحان اللہ، پیغمبروں سے قصور نہیں ہوتا. لیکن مانگنے کا انداز کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میرے سے قصور ہو گیا ہے معاف کر دے. ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا اس میں ہوتا کیا ہے. یہ اللہ سے معافی مانگنا ہوتی ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنا ہوتی ہے. اس لیے خود ہی پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ بس بار کو بلا لیا اور بس. یہ تو خود پڑھنے کی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو تکلیف، ازمائش، مصیبت یہ اللہ کی رحمت بھی بن کے آتی ہے. یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. زندگی بدل جاتی ہے خوش نصیب لوگوں کی، تو زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. تو تکالیف آتی ہے، نیکوکاروں پر بھی ہوتی ہے. ایمان والے سے خطا ہو جائے ان کا کفارہ بھی ہوتی ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اس کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آنکھ بھٹک گئی، آگے دیوار تھی، ٹکر لگ گئی. آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبہ. جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی غلطی کی سزا فوراً دیتے ہیں. سبحان اللہ. ادھر غلطی ہوئی ادھر بخار ہو گیا، ادھر غلطی ہوئی ادھر پیٹ میں درد ہوا، ادھر غلطی ہوئی ادھر کوئی مصیبت آ گئی، ادھر غلطی ہوئی ادھر سے کوئی ازمائش آ گئی. سبحان اللہ. اللہ ساتھ ساتھ کفارہ کرتے رہتے ہیں. دنیا سے جاتا ہے پاک صاف ہو کے جاتا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں بستر مرگ پر تھے، زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے. تو اس عیسائی کے دل میں خیال آیا کہ آخری وقت ہے، میری خواہش پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے، کوئی مچھلی مل جائے. اس کے گھر میں تالاب تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس کے لیے مچھلی کا انتظام کر دو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے. دوسری طرف مسلمان تھا، اس کو چاہت ہوئی زیتون کا تیل مل جائے اور اس کے گھر کے الماری میں رکھا ہوا تھا. فرمایا جا گرا کے آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ حکیم ہے. فرمایا اللہ کیا رہنمائی ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. فرمایا اس کافر کی ایک نیکی رہ گئی تھی، اس کا بدلہ میں دنیا ہی میں دینا چاہتا تھا، اس کی خواہش پوری کر دی، اس کا معاملہ وہیں ختم کر دیا. میرے پاس آئے گا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. اور جہاں تک وہ میرا ایمان والا بندہ ہے، اس کی ایک خطا رہ گئی تھی جس سے اس کو بھول ہوئی تھی. میں چاہ رہا تھا اس کی خواہش پوری نہ ہو، اس پہ وہ صبر کرے، اس کی خطا بھی معاف ہو. میرے پاس آئے سوائے جنت کے اس کے لیے اور کچھ نہ ہو. یوں نوازتا ہے اللہ. تو ازمائش، تکلیف، بیماریاں یہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں. ہاں کرنے کا کام کیا ہے؟ رجوع بڑھ جائے اللہ کی طرف، رونا دھونا بڑھ جائے، اللہ کا قرب بڑھ جائے. رحمت ہی رحمت ہے، کمائی ہی کمائی ہے. سیزن لگتا ہے، سیزن ایمان والے کا، بیماری میں، تکلیف میں، ازمائش میں کئی گنا بڑھ کر اس کو جو ثواب ملتا ہے. تو نعمتوں سے بھی اللہ ملتا ہے میرے عزیزو،
اور آزمائش اور تکلیف سے بھی اللہ کا پیار ملتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. یہ بھی اللہ کے محبوب لوگ ہیں جن پہ آزمائش آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، نقصان ہوا، راضی ہوئے اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، صبر کر لیا. یہ بھی اللہ والے ہیں. اللہ ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، نعمتوں پہ شکر نصیب فرما دے، تکلیفوں پہ صبر نصیب فرمائے، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اپنے فیصلوں پہ راضی رہنا نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے مولا ہم سبھی کا یہاں بیٹھنا، یہاں حاضر ہونا، اے اللہ اس مجلس میں شریک ہونا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، دین پہ عمل کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارا ظاہر باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، گناہوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے، نیکیوں کا شوق عطا فرما دے، اپنے احکامات کی تعمیل آسان فرما دے، ہمارے گھروں میں دین زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمیں پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما دے، گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں ہمارے گھروں کو محفوظ فرما دے. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کو نجات عطا فرما. اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. نفرتوں کی اور عصبیت کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اے مولا کریم یہاں جو دین دشمن والدشمن ہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. جو نیکی کی زندگی کو فروغ دے رہے
اور نیکی کا ماحول بنا رہے اور دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، مولا کریم ان سب کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، برائی چاہنے والوں کے شر سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایمان کی حقیقت نصیب فرما، صبر شکر کی زندگی عطا فرما، ایمان والی صفات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔